ارے بھائی وقت کم ہے، اسے نعرے میں ضائع نہ کرو، وقت کم ہے، آپ سن لیں، اپنے مہمان کو سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ جی حضرت مفتی صاحب شروع۔ ممبر نور پر جلوہ دار معزز و مقتدر نائبان رسول، علماء ذوی احترام، سادات، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ہلو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آپ لوگ تشریف ذرا لاتے ہینگر سے ہیں۔ نیچے اتر جائیے، ہم معافی چاہیں گے حضرت، تھوڑا لوہا کا پنڈال ہے، تار اگر کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ لوہا کا فریم سے نیچے اتر جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہیں سے بھی کوئی تار اگر گراؤنڈ کیا تو پورا لوہا کا پنڈال ہے، اس میں پورا کرنٹ آ جائے گا۔ آپ لوگ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، کچھ نہیں ہوگا، کرنٹ تو ویسے ہی مسلمانوں میں پہلے سے موجود ہے، کرنٹ کو پھر کیا کرنٹ لگے۔ آپ کا جذبہ برقرار رہے، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جو جوش اور یہ جو جذبہ ہے کسی کے اعلان سے ختم ہونے والا بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہر دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ دیوانگی اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، پوری دنیا اپنی طاقت جمع کر کے بھی اس دیوانگی کو روک نہ سکی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس طوفان کا راستہ کوئی روک نہ سکا۔ اسی کو اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میرے عزیزو، آج ہم عرس قائد اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس انداز سے بھی سننا چاہیں میں سناتا ہوں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جس طرح سے بھی ہے، اور خاموشی سے یا چیختے چلاتے، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں پر کسی کو کیا کہیں کہ بیٹھ جاؤ، جگہ ہو تو بیٹھے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں تو کیا بیٹھا ہے، اس لیے جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسی والے کرسی چھوڑ دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم بھی بہرحال ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں بیان کے لیے آ رہا تھا، اس سے قبل ہی مجھے ابھی آنے سے پہلے ہی ہمارے اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری صاحب قبلہ نے کہا تھا تھوڑا ٹھنڈی تقریر کیجیے۔
اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کون ٹھنڈی تقریر کرتا ہے؟ واہ 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 واہ. اور اسی وجہ سے ہم جلسوں میں جانا کم بھی کر چکے ہیں کہ یہ مجمع سنبھلنے کو سنبھلتا نہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال آج جس قائد اہل سنت کے عرس میں ہم حاضر ہیں، میں تھوڑا ہی وقت لوں گا. ایک ہی بات میں کہوں گا، پچھلے 3 دن سے آپ نے ان کی سیرت پر بہت کچھ سنا ہوگا. علماء، خطبہ، شعراء، یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو سنا کر جا، لیکن میں اپنی زندگی میں آج محسوس کرتا ہوں، پل پل گھڑی گھڑی اگر کسی کی یاد آتی ہے مشکلات میں تو وہ ارشد القادری جیسے قائد کی یاد آتی ہے. امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ ارشد القادری جیسا قائد تھا، جو علماء کو متحد کرے، مربوط کرے، سیاست میں ہماری قیادت کو ایک نام تک پہنچائے، ہمارے ملی مسائل کو کمرے کے اندر بیٹھ کر کے حل کر سکے، وہ ایک دوسرے پر تیکھے نشانے کرنے والوں پر جا کر کے صلح و مصالحت کی بات کر سکے. وہ قائد آج ہمیں نظر نہیں آتا جو قائد اہل سنت کے اندر خوبیاں تھیں. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تبلیغی دور، اتنے تبلیغی سفر کرتے ہوئے وہ کتابیں کس وقت لکھتے تھے. ان کے قلم میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لیتا ہے اس کی زندگی کے وقت میں اللہ برکت دیتا ہے. وہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کام کر کے جاتا ہے. عام لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہوتا. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت والرضوان نے جو ایک قیادت کا اچھا چہرہ پیش کیا، کاش آج امت کو پھر سے ایک ویسا قائد مل جائے گا. اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک ایسا اونچا چہرہ جس کے زلزلہ اور زیر و زبر سے پوری دنیا آج تک کانپتی ہے، جس کا جواب نہیں دیا جا سکا ہے. آپ جمشید پور والے، جو نئی نسل ہے، جو نئے نوجوان ہیں، ینگسٹرز، جنہوں نے اس قائد اہل سنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ آج کی دنیا میں جی رہے ہیں. تمہاری یہ خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جس نے اہل سنت و جماعت کا درد لے کر کے تبلیغی سفر کیے وہ تمہاری زمین پر آرام کر رہا ہے، وہ اسی جمشید پور میں آرام کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں محلے میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کی اصلاح کر لینا یہ قیادت نہیں ہے؟ میں جا کر کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مصر میں، ترکی میں، وہاں تک بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے اہل سنت کا درد لے کر کے. حد تو یہ ہوئی کہ جب میں آپ کی تاریخ میں یہ پڑھا 1982 میں آپ تہران بھی چلے گئے. ایران، انقلاب ایران کے بعد جو ایران کے حالات سخت ہو گئے تھے، کیوں گئے میاں؟ آپ سنی عالم ہیں، شیعوں کے ملک میں کیوں گئے؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شیعوں سے لفافے لے کر آئے اور اپنا محل بنائے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ تہران میں 5 لاکھ سنی مسلمان جیتے تھے. ان کے مستقبل کی فکر کر کے ہندوستان سے وہ ایران پہنچے تھے. ایران کے سنیوں کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو درد ایران کے سنیوں کو نہیں، ہندوستان میں بیٹھے ارشد القادری کے دل دھڑک رہے تھے. امت کا درد ہو تو قیادت آتی ہے. اور ایک بات، میں نے آپ ہی کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. سب سے میری پسندیدہ نعت اکیلے میں جب بھی میں سنتا ہوں سب سے زیادہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے بعد ارشد القادری علیہ الرحمہ کی یہ نعت، اس لیے کہ ایسا ہے کہ یہ ہم جیل میں بھی گنگناتے تھے تو تسلی ہوتی تھی. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائی. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. یہ وہ کہتا ہے جس کا دل براہ راست مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے دل کی دھڑکنیں میرے آقا کے عشق میں دھڑک رہی ہوں، وہ اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کمپیئر نہ کرنا. جس کے سینے میں سچا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں آٹومیٹک امت کا درد بھی ہوگا. یہ لازم چیز ہے. جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے،
बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ना ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना। जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जो उम्मत मुस्तफा का ख्याल नहीं करता, हुजूर फरमाते हो मुझ में से नहीं है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है उसे उम्मत का दर्द सताता है, उम्मत का दर्द सताता है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो ऐ नौजवानों। कितनी जगहों पर वो सफर करते चले गए उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, असबाब इतने नहीं थे। आज हमें वक्त बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कहीं जा करके अपने सफर की दास्तानें नहीं सुनाने का कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि सफर को बचा बचा करके वक्त के लिए आज हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने घर को वक्त नहीं दे पाते। अपने घर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज प्लेनों का सफर करते हैं, इधर से बैठे उधर उतरे। और ये वो अशखास, वो नुफूस कुदसियां हैं जिन्होंने कई कई दिनों तक बसों के और ट्रेनों के सफर किए थे, और फिर भी उम्मत के दरमियान जाकर के खिदमत इस्लाम का वो हक अदा किया जो आज प्लेनों का सफर कर करके भी 100 लोग नहीं अदा कर सकते, नहीं कर सकते। वो दर्द था उम्मत का। मैं मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बचपन में सुना था, जब मेरी उम्र अभी मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। उस वक्त से सुनते आए जब अभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे होंगे। हाँ, किस वजह से सुनते थे? वो कसरत से सरकार मुफ्ती आजम हिंद का और हुजूर हाफिज मिल्लत का जिक्र करते, और अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बताया कि कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन आप ऐसा समझे कि आज के दौर में भी इल्मे दीन से शगफ रखने वाली उतनी वहां पर कौम आबाद नहीं है। आज भी ऐसे हालात हैं। उस जमाने में फरमाते थे मेरे वालिद के एक खत लिखा था खाली, और उस खत की बुनियाद पर वो जानते भी नहीं थे हमें। आ गए स्टेशन पर आकर के पूछने लगे कि फला मौलाना ने खत लिखा था मुझे, मैं यहां आया हूं। पता पूछते हुए मस्जिद तक पहुंचे और मुसलसल कई दिन तक वहां पर ये फरमाया करते थे, कई मस्जिदों के सिलसिले में फिक्र, कई मदरसों के मुतालिक फिक्र। और आज उनका एक दर्द मैं एक जुमले में बताता हूं, उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को टॉन्ट नहीं करना चाह रहा, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए ये जुमला है। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद अल्लामा अरशदुल कादरी उनको खत में लिखते हैं कि उम्मत के हालात के सिलसिले में अगर आप खामोश रहे तो आपकी बेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जुमला कितना प्यारा है, फरमाते काश मुझे सूरे इसराफील मुस्तार मिल जाती। फरमाते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर मुझे उधार में मिल जाती, वो फूंक फूंक करके मैं हंगामे महशर बर्पा कर देता आपको बेदार करने के लिए। ये दर्द था मेरे अजीजों, दर्द था। आज जरूरत है इस भोली भाली उम्मत को इस तरह से ऐसी आवारा छोड़ने की बजाय इनके रास्ते तय किए जाए, इनके रास्ते तय किए जाए। मेरे अजीजों, जो हालात यहां पर बने हुए हैं उस सिलसिले में भी मैं आपसे कहूं किस तरह के हालात बने। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते
تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی کم سے کم. میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا؟ بریلی شریف خاندان اعلی حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں. کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے، ان کے نام لے لیے، ہمارے لیے معاملات نہ آ جائیں. تف ہے تمہاری ایسی سوچ پر. امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء، ایک جسم کے کئی اعضاء، اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا. مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہوں والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ جاتا ہے تو جائے. اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج ان کی حالت ایسی ہے، آج حالت ایسی ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں، آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کہتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں واہ واہ جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا، تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. درد ہے، اس لیے بول رہا ہوں، درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں، جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا، وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ سبحان اللہ. پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے، کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے ہیں، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوشہ چین ہے. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ علماء تو جانتے ہوں گے. حکومت کی کیسی سختیاں ہیں، بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی، روک دی گئی. ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچنے پر. توجہ چاہتا ہوں، رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو، وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا. آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر. میں نے آیت اسی لیے پڑھی، زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے. یہ جملہ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے، اور یہی قرآن کا مفہوم ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی یہی صفت تھی، وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے، اور آپس میں نرم دل تھے. ایسے نرم دل، ایسے رحم دل تھے. سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے.
جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے تتر بتر ہو گئے. آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے ایک چھوٹا سا لیڈر بھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. ہر جگہ یہی حالات ہے, ہر جگہ یہی حالات ہے. مجھے کس مسئلے پر بات کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں, نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں, زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں, عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں, ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں. سمجھ میں نہیں آتا, ہزار مسائل ہیں ہمارے, کن مسائل پر بات کریں. اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے. ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو گے زندگی تمام ہو جائے گی, بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے. امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے, وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ ایک ہی علاج. آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے, جب جب اپنے اپنے خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی ہے. جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات. یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, ان سے سلام اس کا نہیں, اس کا سلام اس سے نہیں. اس منبر پر آج دیکھیں آپ علماء کرام, میرا حسن زن یہ کہتا ہے زرقانی صاحب اس کی تائید کریں, ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے عرس میں یہاں کسی ایک پیر کا مرید عالم نہیں بیٹھا ہے, صرف ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے مریدین نہیں ہیں, سارے سلسلے کے جمع ہوئے. اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چھانٹا نہیں جاتا, یہاں پر جمع کیا جاتا, اس لیے جمع ہوئے. باقی تو ڈر لگتا ہے. ان کے بھی اسٹیج خاص ہیں سب کے, ہمیں پتہ ہے, میں کھل کر بول رہا ہوں. سب خطیبوں کے, سب شاعروں کے اسٹیج خاص ہے. اس اسٹیج والا اس اسٹیج پہ نہیں جائے گا. ہے سنی, ان کے بٹے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی آج یہ منبر گونا گو خصوصیات کے ساتھ جو جمع ہے, کاش امت کے تمام سنی علماء کا اتحاد اور قیادت زندہ ہو جائے. میرا وجدان کہتا ہے پورا ہندوستان کو چھوڑو, جمشید پور کے سنی اکٹھا ہو جائے, ہندوستان کو ہلانے کے لیے کافی ہو جائے. زندہ باد, زندہ باد, کیا سمجھ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے سنا تھا منبر پر, ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نظم و نسق خراب ہوا ہو. زرقانی صاحب یہاں پر بہت سارے اصول رکھتے ہیں, ان اصولوں میں یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس کا عرس ہو رہا ہے اسی کا نعرہ لگائے, یہاں جو کھڑا ہے اس کا نعرہ نہ لگائے. ہونا یہ چاہیے, ہمارے مرنے کے بعد پھر لگائیں. یہیں سے تو شخصیت پرستیاں شروع ہو رہی. مجھے کم لقب دیا, مجھے چھوٹے نام سے بلایا, پوسٹر میں میرا نام وہاں چپکایا ہے. انہی معاملات میں تو ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں چھوٹے نام کی وجہ سے اور پوسٹر میں ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے ان کی برہمی آسمان پر ہے, اور کوئی سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے, ایک بار ماتھے پہ شکن نہیں آئی. درد اگر تمہاری اپنی عزتوں کا ہے تو تمہاری عزتیں نیلام ہو جائیں گی, اور درد اگر امت کا ہے ہر دن تمہاری عزت بڑھائی جائے گی, ہر دن عزت بڑھائی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں, آج بات کرتے ہیں ناموس رسالت کے اس اہم مسئلے پر,
علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اس کے لیے شاہد عدل ہے. آپ کے متعلق سب کو معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہے علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر تھے. مناظر کا مطلب بھی آپ کی جنریشن سمجھنا مشکل ہے. ڈیبیٹ میں ایسے ماہر تھے کہ سامنے والے کو چت کر دیتے. لیکن یہ مناظرے کس کے لیے ہوتے تھے؟ گھوم پھر کر کے آپ ہسٹری نکالیں گے. علامہ ارشد القادری کے سارے مناظرے اس بات پر تھے کہ کہیں سے اگر تھوڑی سی بدبو بھی آئی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، عظمت رسالت پر پہرا دینا ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت ہے. مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ چمک جائیں، مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ اپنے نام روشن کر لیں. مناظرے عظمت رسالت کے دفاع کے لیے ہوا کرتے تھے، اور وہ حق ادا کیا ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے. آبا حق ہے. میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جب پڑھنے کے زمانے میں تھا، میں نے سنا تھا اپنے ایک استاد سے کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ علامہ سفر پر تھے. علامہ ارشد القادری ایک چھوٹی سی کتاب حضور حافظ ملت لے کر چل رہے تھے، اور لکھنؤ کا شاید سفر تھا، اور راستے میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے رہے. اس کے بعد رکھے. بعد میں پہنچنے کے بعد جس صاحب کے گھر پر مہمان تھے، حضور حافظ ملت بھی وہاں گئے. پوچھا کہ مولانا ارشد القادری کتاب کہاں ہے وہ جو ساتھ لے کر چلے تھے؟ کہا حضور میں تو لینا بھول گیا، چھوٹ گئی، ٹرین چلی گئی. حضور حافظ ملت کو وہ کتاب کی زیادہ ضرورت تھی، بہت شدید ضرورت تھی. آپ ناراض ہو گئے، کہا اتنی بھی کتاب کا آپ خیال نہیں کر پائے، ساتھ میں سفر. کہا کہ حضور تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں، کتاب کے متعلق کچھ نہ کچھ کروں. فرمایا کہ جو کتاب انہوں نے ٹرین میں بیٹھ کر مطالعہ کیا تھا، پوری کتاب لکھ کر کے حضور حافظ ملت کو دے دی. ہو سکتا ہے کچھ جملے ادھر ادھر. ماشاءاللہ. کہا غضب کی ذہانت. اب یہاں رک کر کے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، کچرے لوگوں کے دماغ اتنے نہیں چلتے. عشق رسول ہو تو ذہانت آسمان پر ہوتی. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو کوئی پہنچ پائے گا؟ اعلیٰ حضرت کا دماغ جو چلتا تھا 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں آج کے لوگ عینک لگا لگا کر نہیں پڑھ پاتے. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کس بنیاد پر تھی؟ اعلیٰ حضرت کا بھی دماغ جو عرش اولا تک پہنچا تھا وہ عشق رسول کی بنیاد. جہاں عشق رسول ہوگا وہاں ذہانت بھی ہوگی، اور جہاں عشق رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذہانت بھی گٹر میں چلی جاتی ہے. وہ کبھی کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت دی تھی. حافظہ مضبوط تھا، اور جتنے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے ان کا حافظہ اگر مضبوط تھا تو عشق رسول کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد تھا. اس لیے اے نوجوانوں، آج کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ مصیبتیں تو ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں بتاؤں، کچھ بھی کہنے جائیں تو نوجوان کہتے ہیں ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، علماء چپ بٹا دیتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں قاری صاحب ہمارا ساتھ نہیں دیتے. بہت سارے مسائل. لیکن تم کیا یہ عذر بھی قیامت کے دن پیش کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے گھر میں تنہا بیٹھ کر کے بھی اپنے نبی سے کثرت سے محبت کرنے کے لیے بھی کوئی روکتا تھا؟ آج کے اس دور میں کوئی روکتا ہے تمہیں؟ قیامت کے دن کیا عذر پیش کرو گے؟ چھوڑو ان کے معاملات. علماء نہیں سپورٹ کرتے، قائدین نہیں آتے، یہ تو عوام کی باتیں تو چھوڑے. سوشل میڈیا پر جو نوجوان علماء کی تحریریں بھرمار پڑی رہتی ہے، وہ پتہ نہیں کس کو کوس رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میرے پاس آئی تحریریں، کہا کہ حضرت وہ لوگ خاموش ہیں، یہ لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے، سب خانقاہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں، ان کی طرف دیکھنے کی ڈیوٹی آپ کو لگائی کس نے؟ وہ خاموش ہے تو اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ میدان میں آؤ، آپ بڑے بن جاؤ. میدان بڑوں نے آپ کو خالی کر کے دیا، آپ بڑے بن جاؤ.
ہم جیسے چھوٹوں کو پوچھتا کون تھا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سے ہمارے باپ کے برابر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بڑے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، ایک درد لے کر کے میدان میں کیا اترا؟ میں نے ایک بار ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کا اثر دیکھا۔ 50 لوگوں میں بیٹھ کر کی ہوئی بات تھی، رب ذوالجلال نے پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا۔ آج ہمیں ہر ایک کی نظر کے سامنے بٹھایا ہے۔ سب کے سامنے ہماری جو عزتیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ترم خواہ ہوں، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، یا کوئی سیاسی نیتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی عزتیں ملی ہیں یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج دنیا میں یہ مقام دیکھا ہے، جو ایک بار مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہے، مولا دل دل میں اس کو بٹھا رکھتا ہے۔ اور پھر سوچو، جو اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، تب جا کر کے بریلی کا امام احمد رضا بنتا ہے۔ بے شک۔ میں دو چند باتیں بس آپ کی سیرت سے اخذ کر کے، ویسے جو سنانا تھا گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں گھر کی بات۔ علامہ کے صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، سچا عالم وہ ہے جو صحابہ کی سیرت پر چلے، ان کے تمام نقوش پاک کو اپنی زندگی کے مشعل راہ بنائے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، سنیں گے آپ تھوڑی دیر۔ آپ جب خلیفہ بنے، دن رات کام اتنے تھے، اور گھر میں جو تنخواہ آتی تھی بیت المال سے آپ کے گھر میں تنخواہ آ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا کہ خلیفۃ المسلمین کو کچھ تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ وہ خلافت کے کاموں کو خوشی سے انجام دے سکے۔ تنخواہ آتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیوی نے کہا، صدیق اکبر کی بیوی کہتی ہے کبھی تو کچھ تر غذا کھا لیجئے، کبھی کچھ تر غذا کھا لیجئے، کھجور کھا لیں، کبھی شہد کھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری بیگم اتنے پیسے ہیں کہاں میرے پاس کہ میں شہد خرید لوں، میں گھی خرید کر کے لاؤں۔ یہ وقت کے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ مت گھبرائیں، میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، میرے پاس ہے، میں لا کر کے دیتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ۔ آپ کی اہلیہ نے ایک پوٹلی میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، لا کر کے دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گنا، وہ کچھ سکے تھے۔ پوچھا یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکرا کر کہا وہ چھوڑیے، جو تنخواہ آتی ہے نا آپ کی بیت المال سے، میں گھر کا راشن لا کر کے تھوڑا تھوڑا الگ نکال کر کے رکھ دیا کرتی، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے، عورتوں کی عادت ہے بچا کے رکھنے کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کہتی ہے میں تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھتی تھی، وہ آج اتنی ہو گئی ہے، اس سے آپ جائیے شہد خرید لیجیے، گھی خرید لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بہت اچھا، لا، لے کر کے جاتے ہیں، بیت المال میں پورا مال جمع کر دیا، اور پھر صحابہ کو بلا کر کے کہا آج کے بعد سے میری اتنی تنخواہ کم کر دی جائے، اس لیے کہ یہ مال میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے، اتنا مال میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، صحابہ عش کر رہ گئے، اتنا مال تو کوئی بھی چھپا کے رکھ سکتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا عکس میں نے زندگی میں پایا ہے، ایک قائد اہل سنت ارشد القادری کی زندگی۔ میرے عزیزوں، ان کے بڑے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے غلام ربانی صاحب فرماتے ہیں علامہ کے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی تھی، شاید یہی پوتے ہوں گے، کہاں ہیں؟ پوتے کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی والدہ چھٹی منانا چاہ رہی تھی۔ چھٹی ہوتی ہے، مدرسے سے متصل مکان ہے، تو چھٹی جب ہو رہی ہے عورتیں کچھ کھانا پکانا کر رہی ہوں،
تو دیگ کی ضرورت تھی پانی جمع کرنے کے لیے. تو ان کی والدہ محترمہ علامہ کی اہلیہ مدرسے کے مطبخ سے وہ دیگ منگوائی سیکریٹری سے یا کسی سے بول کر کہ آج ہمارے گھر میں کچھ فنکشن ہے, اس میں پانی جمع کرنا ہے, یا جو بھی منگوا کر کے اپنے گھر میں رکھا اور پانی بھرا. پانی آتا بھی نہیں تھا جیسے وہ بتاتے. اچانک دوپہر کو یا جس وقت آمد ہوئی علامہ ارشد القادری کی گھر میں, انہوں نے دیکھا پہلی نظر میں, اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا پانی, اور یہ دیگ تو مدرسے کی لگتی ہے. اہلیہ نے کہا ہاں گھر میں آج چھٹی ہے, پوتے کی ولادت ہوئی, میں نے منگوا لیا. آپ نے ٹھوکر سے پورا پانی ادھر گرا دیا اور کہا فوراً کے فوراً لے جا کر کے مدرسے میں جمع کرو, اور جتنی دیر اس کا استعمال کیے اتنی دیر کی رسید کاٹ کر کے مدرسے میں جمع کرو, اور کوئی چھٹی پٹی نہیں ہوگی گھر کے اندر. اگر قوم کی امانت کا 1 روپیہ بھی میرے گھر میں استعمال ہوگا, میرے گھر میں استعمال ہوگا تو وہ میرے لیے حرام ہے, حرام. یہ صدیق اکبر کی ذات سے لیا ہوا پہلو تھا, صدیق اکبر کی ذات سے لیا ہوا پہلو تھا. میرے عزیزوں آج حالات تو بہت الگ ہے. اب کیا بتائیں, ہم اس میدان کے آدمی ہیں, یہ اسٹیجوں کی, اور یہ اسٹیج اور یہ پروگرام کتنے کمرشل ہو گئے ہمیں پتا ہے. دل نہیں کرتا, ابھی لوگ اس پر دھندا کرنے لگے ہوئے ہیں. بزنس ہوتے ہیں, ٹھیکیداریاں ہوتی ہیں, علماء کی قیمتیں طے ہوتی ہیں, شورا کی قیمتیں طے ہوتی ہیں. 1 گھنٹہ بیان کرنے کا وہ اتنا لے گا, 1 نعت پڑھنے کا وہ اتنا لے گا, سارا کمرشل ہو گیا. اور وہ ایک ارشد القادری ہے, ایک ارشد القادری. کئی دن ان کے گھر میں فاقے چلتے رہے. خودداری ایسی تھی کہ کبھی گھر کی بات باہر نہیں بتائی, باہر نہیں بتائی. خودداری ایسی تھی. اور آپ بتاؤ مولانا لوگوں کوئی بھی ہو, انگلینڈ جانا, امریکہ جانا, ان کے سب کے خواب ہوتے ہیں. کون نہیں جانا چاہتا؟ امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں. اور علامہ کو اس زمانے میں انگلینڈ, امریکہ, ساری دنیا پر جانے کے بہت موقع فراہم ہوئے, 1 بار نہیں کئی بار. اور اس وقت مجھے بتاؤ انگلینڈ میں, امریکہ میں یا یورپ میں کوئی ایک بندہ ایسا ملے جو یہ کہے ہم نے ارشد القادری کی جیب بھر دی تھی؟ نہیں. جو انہوں نے وہاں سے لیا وہیں کی زمین پر کوئی ادارہ بنایا اور واپس چلے آئے. یہ قیادت تھی. لندن کی سرزمین پر انہوں نے پہلا جب ادارہ بنایا تھا, مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی رحمۃ اللہ دامت ظلہ العالی حفظہ اللہ ورعاہ ابھی بھی موجود ہیں. علامہ ارشد القادری کی زیر نگرانی کتنے سال انہوں نے خدمات کی. وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر مسجد کی ضرورت تھی, ایک چرچ بک رہا تھا, تو چرچ کے منتظمین ان کے پاس چلے گئے علامہ کہ ہمیں بیچ دیجیے. کوئی ہمت کرتا ہے, اور وہاں کے حالات الگ ہیں. چرچ والوں سے اس وقت کے 50,000 پاؤنڈ میں وہ خرید و فروخت ہونی طے پائی. آپ نے بڑی مصلحت کے ساتھ اس سے بات چیت کر کے 40,000 پہ راضی کیا. چرچ خریدنے کی بات کی کہ مسجد بنے گی. اور اس وقت جانتے ہو سب سے حیرت کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں, علماء حوصلہ رکھو, حوصلہ. علامہ ان کے آس پاس وہ نئی جگہ ہے, ان کے لیے نیا علاقہ ہے, لوگوں کو منتخب کیا اور کہا یہ خریدنا ہے. اور جو ٹوکن دینا ہوتا ہے شروع میں, آپ کیا کہتے ہیں اس کو, ایڈوانس دینے کے لیے اس وقت علامہ صاحب کے پاس جو پیسے تھے وہ صرف 500 پاؤنڈ تھے, اور 40,000 پاؤنڈ کی خریداری کر کے آئے. کس کے بھروسے؟ اس ارشد القادری کا توکل بھی ویسا ہی تھا جیسا غریب نواز ہندوستان آتے وقت توکل لے کر کے آئے. قدم رکھنا ہمارا کام ہے, میدان بنانا میرے مولا کی شان. قدم رکھا, اور آج 1 نہیں 2 نہیں 10 مساجد اور ادارے انگلینڈ کی سرزمین پر قائم ہیں. ورلڈ اسلامک مشن جو علامہ ارشد القادری کی بنائی ہوئی تنظیم تھی, جو پوری دنیا میں, ارے ہم ازہر میں تک دیکھا, ہم نے دیکھا
जामे अजहर तक वो चले गए। सद्दाम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी उसमें भी आपका बड़ा किरदार है। बगदाद गए, तेहरान गए, कितने ममालिक के सफर किए। और जब उनको अपने भोले भाले जवानों का दर्द सताता था कि ये तबलीगी जमात के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो दावत इस्लामी का क़याम भी आपकी ईमा पर हुआ था। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। और एक बात ये भी मैं बताता हूं, वो तहरीक खूब फल रही है, फूल रही है, और फले फूले, लेकिन किसी तंजीम और तहरीक के फलने फूलने में उसके बानी के इखलास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो इखलास अरशदुल क़ादरी का हर जगह पर नजर आता है। हाफिज मिल्लत का इदारा यूं ही कायम नहीं है। सीमेंट और गारे की इमारतें बनाना बहुत आसान है, अशरफिया बनाना आसान नहीं है। क्यों? सिर्फ इमारतें बनाने का नाम आप मत समझ लें इदारे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, काबा कितना है, कितने बाय कितना है, आप जाके नाप के देख लो। आज हिंदुस्तान में हो, कोई भी हो, एक छोटा सा मिडिल क्लास का आदमी भी अपने खर्चे से, जितने में उसका घर नहीं बनता उससे कम खर्चे में काबा बना सकता है। 4 कोने बनाने हैं, ना कोई डिजाइन करना है, ना खिड़कियां, ना अंदर डेकोरेशन, बन तो जाएगा। इतने सदियों से कोई काबा क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? आप समझो काबा सिर्फ ये 4 दीवारी और 4 कोने का नाम नहीं है। तुम बना तो लोगे, करोड़ों दिलों को खींचने की कोशिश कहां से लाओ? ये कहां से आती है? ये इमारतों के बनाने में नहीं आती, वो मुखलिसीन की बरकत हुआ करती है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज भी फल फूल रहा है, और एक दो नहीं हजारों उलमा वहां से निकले। उसकी हर ईंट में पसीना नहीं, हाफिज मिल्लत का खुलूस लगा हुआ है। इसी तरह जिन तहरीकों पर अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआएं रही, वो फल रही है, फूल रही है। इखलास जिसके अंदर लगा रहेगा उसमें बरकत भी ज्यादा रहेगी, तादेर व कायम रहेगा। ये चंद बातें थी। अब एक और बात उलमा के सिलसिले में। अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके इस्लाह का तरीका देखा। उनको भी अपने जमाने में कुछ लोगों से शिकायतें थी, तो उन्होंने स्टेज पर आकर के गाली गलौज करके इस्लाह नहीं की। उनको भी बहुत सारे लोगों से कई मसले हुए, लेकिन उनके खुतूत गवाह हैं कि उन्होंने दूसरे उलमा की इस्लाह कैसे की। उनके लिखे हुए खत आज भी गवाह हैं। जब उनको किसी की इस्लाह करनी होती तो क्या लबो लहजा इस्तेमाल करते थे। ये उम्मत का दर्द रखने वाला कह सकता है, उम्मत का दर्द रखने वाला। एक वाकया इस पर शाहिद अदल है। बकी बिन मुखल्लद एक बड़े मुहद्दिस हैं, अंदलुस के रहने वाले। इन्होंने तकरीबन 1300 सहाबा की हदीसें किताब में जमा की थी। मुस्नद बकी बिन मुखल्लद वो जाया हो गई। बकी बिन मुखल्लद का मैं एक बार आपको तस्करा सुना देता हूं, ताकि अब ये उलमा के लिए मसला है। इस जिम्मेदार स्टेज से मुझे एक पैगाम देना था। बकी बिन मुखल्लद को एक शौक था जिंदगी में, वो इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात का, उनसे हदीस सुनने का। तो अंदलुस से, स्पेन से चल करके निकले, पैदल चलते थे आप सफर में। तकरीबन 1.5 साल के बाद आप बगदाद पहुंचे थे। 1.5 साल सफर करके आए। कितने हजार किलोमीटर का सफर है अंदलुस से बगदाद। बगदाद आने के बाद पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल को हुकूमत की पाबंदियां हैं, पुलिस का घेरा है, उनको बयान करने पर पाबंदी है। कभी ये वाकया पढ़ते हैं तो हमें पूरे हालात नजर आने लगते हैं। पाबंदी लगाई गई इमाम अहमद बिन हंबल पर। बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? जिनको 5 लाख हदीसें रसूलुल्लाह की याद थी, वो इमाम अहमद बिन हंबल की बात कर रहा हूं। हुकूमत सख्त थी, आप पर पाबंदी थी, लेकिन बकी बिन मुखल्लद जिस वक्त आए बगदाद में, वो पूछते रहे इमाम अहमद बिन हंबल कहां रहते हैं। सब लोग डरने लग गए, उनका नाम लेने से ही डरने लग गए। अरे किसका नाम ले लिया? हमारे ऊपर 19 केस लगाए हुए हैं, हमारा नाम कोई ले ले तो सामने वाला भी सोचता अरे इनका नाम क्यों ले लिया। एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं, जिसके ऊपर हुकूमत की सख्तियां होती हैं वैसी ही कौम उसको दूर करने लगती है। उसके साथ ना बैठो, मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। बकी बिन मुखल्लद पूछते रहे, कोई बता नहीं रहा था। कुछ लोगों ने कहा
انہوں نے پوچھا کیا کوئی اور محدث ہیں یہاں پر جو حدیثیں سناتے ہیں؟ کہا ہاں ہے نا. کہا کون ہے؟ یحییٰ بن معین. وہ بھی پائے کہ محدث تھے. کہا بقیع میں مخلد میں جاتا ہوں ان سے حدیث سنتا ہوں. وہ ایک مسجد میں بیٹھے حدیثیں سنا رہے تھے. کون؟ یحییٰ بن معین. اور جب حدیثیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنے کے لیے موقع دیا تو بقیع بن مخلد یہ خود آگے بڑھتے ہیں, کان میں جا کے پوچھتے ہیں. توجہ, اب جو میرے بیان کرنے کا مقصد ہے, کان میں جا کر یحییٰ بن معین سے پوچھتے ہیں کیا آپ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں؟ کیونکہ سب لوگ ڈر رہے تھے ان کا نام لیتے ہی. حکومت کی سختی ہے, پابندی ہے, احمد بن حنبل کے گھر کے اطراف پہرا لگا ہوا ہے, کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا. تو بقیع بن مخلد نے کان میں جا کر پوچھا یحییٰ بن معین سے کیا احمد بن حنبل کو آپ جانتے ہیں یہاں علاقے میں؟ آپ جلال میں آ گئے. وہ ایسا جلال نہیں کہ میرے برابر کے آدمی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھا, نہیں. کہا ادھر آؤ. کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندلس سے چل کے آیا ہوں. کہا جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ کان میں پوچھنے کی نہیں, مجمع عام میں پوچھو. احمد بن حنبل کے بارے میں کان میں مت پوچھو, پورے مجمع میں پوچھو. کہا پوچھو. انہوں نے بلند آواز سے پوچھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانتے ہیں؟ یحییٰ بن معین نے کہا برجستہ ہاں میں جانتا ہوں, اس وقت وہ روئے زمین کے سب سے افضل ترین عالم ہے اور مجھے ان کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. یہ کون فرماتے؟ یحییٰ بن معین. اور اس کے بعد بقیع بن مخلد پوچھتے ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان سے جا کر حدیث سنوں؟ ایک خود محدث ہیں, وہ ان سے پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے آ کر کے کوئی پوچھے میں آپ سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, دوسرے مولانا سے پڑھنا چاہتا ہوں. بھگا دے گا. مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے کمتر سمجھا ہے؟ یحییٰ بن معین کہتے ہیں تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے, مجھے بھی وقت ملے تو میں احمد بن حنبل سے حدیث سنوں. یہ ہے وقت کے معاصر علماء کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کا احساس. اس کے بعد یحییٰ بن معین کے دربار سے وہ نکلے. بقیع بن مخلد پوچھتے ہیں احمد بن حنبل کہاں ہے؟ کہا ان کے گھر پر پولیس کا پہرا ہے. کیسے جائیں گے؟ دکھائے راستہ. جب گئے دروازے پر دستک دیا, امام احمد بن حنبل باہر آئے. جلدی سے اپنا بتا دیا میں اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں, آپ سے کچھ حدیثیں سننے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا آج تو آ گیا, کل تجھے پولیس آنے نہیں دے گی. کہا اس کا راستہ میں نے بنا لیا ہے. کیا بنایا؟ کہا روزانہ میں ایک کھٹوری لے کر کے آؤں گا بھیک مانگنے کے لیے, دروازے پر دستک دوں گا, آپ تھوڑی روٹی میرے کھٹورے میں ڈال دینا اور 4 حدیثیں بھی سنا دینا. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں بقیع بن مخلد کئی مہینوں تک اس طرح حدیثیں سنتے رہے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, ایک طرف وہ یحییٰ بن معین ہے, ایک طرف امام احمد بن حنبل, ایک طرف بقیع بن مخلد. حدیثوں میں یہ سب بڑے بڑے محدث ہیں, کوئی کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ میں اس سے چھوٹا ہو جاؤں گا اس سے بڑا ہو جاؤں گا. بقیع بن مخلد چل کر کے حدیث سیکھنے آ رہے ہیں. یحییٰ بن معین خود بتا رہے ہیں کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس. یہ شان ہم نے دیکھی ہے سرکار مفتی اعظم ہند میں بھی, یہ شان ہم نے دیکھی ہے حضور حافظ ملت میں بھی, یہ شان ہم نے دیکھی ہے علامہ ارشد القادری کی حیات. آج اگر نفسانیت سے باہر نکل آئے تو آپ میں سے کوئی پیر صاحب اگر یہ کہہ دیں تو بڑی بات ہے آج کے زمانے میں کہ جائیں ہم سے افضل پیر ہوا ہے ان سے بیعت کر لو. بہت مشکل ہے. بہرحال یہ سب مسائل چھوڑ دیں. نوجوانوں تمہارے لیے صرف ایک بات ہے, آج جس طرح یہ خالی خالی نظر آ رہے ہیں, علماء کے اپنے مسائل ہیں, معاشی مسائل, حکومت کی سختیاں, اور ہم تو ٹھہرے ایسی پاگل کہ آج پکڑیں پھر کل پکڑیں, پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوں. لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ امت مصطفیٰ کو صبح قیامت تک رہنا ہے, صبح قیامت تک یہ آباد رہے گی. ٹینشن اسلام کے ختم ہونے کا نہیں ہے. آپ کو ڈر یہ نہیں پالنا ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا, کبھی نہیں ختم ہوگا. اسلام کا کچھ نہیں ہوگا, قرآن کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ ان کا محافظ ہے.
تمہارے اپنے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ بہتے ہوئے سیلاب میں چلے جاؤ گے یا زوردار آندھیوں میں تم اپنا ایمان بیچ دو گے؟ آج کے حالات اس بات کا سوال کرتے ہیں نوجوانوں، تم اپنا ایمان اتنا کمزور نہ کر لو کہ تمہیں وقت کی دولت مند خرید لے، تمہیں کوئی ڈر خرید لے، تمہیں کوئی ڈرا دھمکا کر کے ایمان سے دور کر دے۔ اتنا کمزور ایمان مت پالو۔ اب ہمارے پاس قائدین بار بار نہیں آئیں گے، واضح و نصیحت کرنے والے بھی نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے مدرسے آگے چل کر کے مشکلات کا سامنا کریں، یہ ممبر کی بھی عزتیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، آج یہ سجا ہے کل کیا پتہ، اللہ سدا قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، لیکن باطل قوت ان کی نظریں اس پر ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ایک چیز ہے جو 100 سال پہلے ہمیں امام احمد رضا فاضل بریلوی دے کر کے گئے تھے اور یہ سنا کر گئے تھے، جس کے پاس یہ ہوگا اسے فکر نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا۔ آپ سب کو ایمان پہ مرنے کی فکر ہے یا نہیں؟ سب کو ایمان پہ، اسلام پہ دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ لیکن کیسے جاؤ گے؟ بڑے بڑے ڈرتے ہیں اس بات پر کہ آخری وقت کیسا آئے گا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی والے کہتے ہیں ایک بات یاد رکھ لو، تمہارے لیے پکا ہے کہ اسلام کے ساتھ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔